نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل ننبئکم بالاکثرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا صدق اللہ العظیم۔ انتہائی خاموشی کے ساتھ میری ابتدا میں ہی گزارش ہے، التماس ہے کہ میں آپ کو زیادہ دیر ابتلا میں نہیں رکھوں گا، صرف توجہ میری طرف رہے، اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج کے اس پروگرام کو اور آپ حضرات کی محبت اور پیار کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ چونکہ مسجد ہے اور یاد رکھیے چند دنوں کے بعد رمضان کی آمد ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس طرح کی گفتگو ہو جائے اللہ کی توفیق سے کہ سنانے والا بھی اور سننے والے بھی دنیا و آخرت میں اللہ سے نفع حاصل کر لیں۔ حضرات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میری اور آپ کی سوچ اور فکر معاشرے کے اندر یہ ہے کہ فلاں کے پاس گاڑی ہے، فلاں کے پاس اتنی بھینسیں ہیں، وہ بڑا کامیاب ہے، اسے تو کوئی گھاٹا نہیں، اسے کوئی خسارہ نہیں، اس کی اتنے مربع زمین ہے، وہ اس گاؤں میں سب سے زیادہ نفع والا ہے، اس کے پاس مال ہے، اس کے پاس سیم و زر ہے۔ ہماری فکر اور ہماری سوچ یہ ہے کہ جو دنیا کے مال و اسباب سے مالا مال ہے وہ گھاٹوں سے پاک ہو گیا، وہ خساروں سے نکل گیا، اسے دنیا مل گئی، سب کچھ مل گیا، لیکن اللہ رب العزت کا معیار اور ہے۔ آسمان والے نے جو میرے اور آپ کے لیے پیمانہ مقرر کیا ہے وہ اور ہے، اور یاد رکھیے اصل پیمانہ، اصل معیار وہی ہے جو عرش والے کا ہے، اس کے سوا کسی کا کوئی اندازہ، کوئی قول، کوئی بات اس تک نہیں پہنچ سکتی جو میرے عرش والے نے اپنے قرآن میں بیان کر دی اور اپنے نبی کی زبان سے بیان کروا دی۔ اور آج اہل حدیثوں، آپ اس لحاظ سے خوش قسمت ہیں، آپ نے اپنے آپ کو اہل حدیث کہلوایا۔ حدیث صرف دو چیزوں کا نام ہے، ایک عرش والے کی زبان سے نکلی ہوئی بات کو حدیث کہتے ہیں، اور ایک وہ ہے جو مدینے والے کی زبان اقدس سے نکلی ہوتی۔ عرش والے نے اپنی زبان سے جو بات نکالی وہ بھی حدیث ہے، اور جو مدینے والے نے اپنی زبان سے بات نکالی وہ بھی حدیث ہے، اور اس کا ماننے والا ہی اہل حدیث ہو سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آج بدقسمتی صرف اس بات کی ہے، مجھ سمیت
ہم نے اپنے آپ کو اہل حدیث تو کہلوایا، اپنے آپ کو اہل سنت تو کہلوایا، لیکن اس بات کی فکر چھوڑ دی کہ اس کے کوئی تقاضے بھی ہیں، اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ اگر میں نے اور آپ نے اپنے نام کے تقاضے پورے نہ کیے تو یاد رکھنا احتساب اور پکڑ اور پوچھ میرا اور تمہارا دوسرے لوگوں سے زیادہ ہوگا، زیادہ ہوگا۔ اگر زیادہ ہے تو پھر اس کی فکر بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ لوگوں وہ مہینہ میرے اور آپ کے پاس آنے والا ہے کہ جس مہینے کی برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ آسمان والے کا رحمتوں کا دروازہ کھل جاتا ہے اور اس کے عذابوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اس مہینے میں جو نفل پڑتا ہے اللہ اسے بھی فرضوں کا ثواب دیتا ہے۔ اور فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ نماز پڑھنے والے کے لیے فرشتے نمبر لکھتے ہیں کہ اس کے اتنے نمبر ہیں۔ اکیلے پڑھی ہے ایک نماز کا ثواب، اگر جماعت کے ساتھ پڑھی ہے تو 27 نمازوں کا ثواب۔ جہاد کیا ہے مجاہد کے لیے نمبر لکھے جاتے ہیں۔ حج کیا جاتا ہے، آسمان والا ان فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے حج میں یہ نقص ہے، یہ خوبی ہے، اتنے نمبر کاٹ کے اس کے نامہ اعمال میں اتنے نمبر لکھ دو۔ صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، نمبر الاٹ ہوتے ہیں، درجہ ملتا ہے، اس کے اتنے نمبر، اس کے اتنے نمبر، اس کے اتنے نمبر۔ دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، جس عبادت کو اللہ تمہارے پاس لا رہا ہے، ان قریب رمضان آنے والا ہے، یاد رکھنا اگر ایک مومن، ایک مسلمان سحری کھائے، سارا دن بھوکا رہے، شام مغرب کی اذان کے وقت وہ افطاری کرے، لکھنے والا قلم اٹھاتا ہے، اے عرش والے رب، یہ تیرا ایک مسکین بندہ، اس بستی کا غریب بندہ، نہ اس کے پاس مال ہے، نہ جائیداد ہے، نہ زمینیں ہیں، نہ مربع ہے، اللہ فقیر ہے، لیکن اس نے صبح روزہ رکھا، رات شام کے وقت افطاری کی، اللہ اسے پیاس لگی، یہ غسل خانے میں تھا، اسے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ پیاس ستا رہی ہے، اس نے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا کہ پیاس تو چاہے میری جان لے لے، عرش والے سے کیا ہوا عہد نہیں توڑ سکتا، اذان سے پہلے میں تجھے نہیں بجھا سکتا، اللہ میں اب اس کا کیا درجہ لکھوں، اس کے کیا نمبر لکھوں؟ آسمانوں سے آواز آتی ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، اور لکھنے والوں جس طرح کا اس نے ایک معمولی انسان ہو کر عرش والے اتنے بڑے قادر مطلق سے پیار کیا ہے، اس سے وفاداری نبھائی ہے، تمہاری کلمیں اس کا ثواب نہیں لکھ سکتی، قیامت کے دن میں اپنی ملاقات پہ خود عطا کروں گا۔ وہ رمضان آنے والا ہے، وہ مہینہ آنے والا ہے، اور میرے نوجوان بیٹوں، میرے پیارے بھائیوں، میرے بوڑھوں، میرے بزرگوں، اور یہ نوجوان آنے والی نسل جو اس وقت بھی چمک رہی ہے، سن لو، اگر رب سے نجات چاہتے ہو، کعبہ کے رب کی قسم ہے، اگر اس رمضان میں دنیا و آخرت کی نعمتیں سمیٹنا چاہتے ہو، یا رب کے قرآن کی طرف آ جاؤ یا محمد کے فرمان کی طرف آ جاؤ۔ نعرہ تکبیر، شان قرآن،
रब का कुरान क्या कहता है, कुल हल नुनब्बिउकुम बिलअक्सरीन आमाला, क़यामत का दिन होगा, ए मदीने वाले इन्हें मेरी खबर अता कर दे, इन्हें बतला कि क़यामत का दिन होगा, बड़े बड़े अमाल लेके आएंगे, बड़े बड़े अमाल, बड़ी नमाजें, सदके, खैरात, जिहाद, आके कहेंगे अल्लाह देख हम इतने बड़े अमाल लेके आए हैं। अल्लाह फरमाएगा इनके अमाल को मैंने तो जाया कर दिया है, उठाओ इन्हें जहन्नम में फेंको। कुरान कहता है कि असल खसारा उस वक्त नजर आएगा और यहां एक आदमी गरीब की भैंस मर जाए, लोग कहते हैं घाटा पड़ गया है, अल्लाह उसे 2 माह के अंदर, 3 माह के अंदर, 6 माह के अंदर एक और भैंस दे देता। किसी की गाड़ी तबाह हो जाए, अल्लाह दोबारा गाड़ी दे देता है। किसी का एक बेटा मर जाए, अल्लाह उसके बदले फिर बेटा दे देता है। इस इकाट चक वालों, उस घाटे की, उस खिसारे की, उस नुकसान की फिक्र करो। अगर क़यामत के दिन फैसला आ गया कि इसकी नमाज भी कबूल नहीं, इसका सदका भी कबूल नहीं, इसका जिहाद भी कबूल नहीं, इसकी तकरीर भी कबूल नहीं, इसकी कोई नमाज कबूल नहीं, कोई नेकी कबूल नहीं, हज कबूल नहीं, उम्रा कबूल नहीं, तो याद रखना उस दिन के फैसले को कोई मां का लाल फिर तब्दील नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो आओ भाइयों और दोस्तों, अगर मुझे और आपको अल्लाह तौफीक दे दे अमाल करने की, तो याद रखो अमाल करने की फिक्र के साथ साथ ये भी फिक्र पैदा करो कि कहीं क़यामत के दिन मेरा अमल जाया ना हो जाए, जाया ना हो जाए। जिसे ये फिक्र आई, याद रखना, जिसके सीने में ये बात मचली, और वो अपनी गर्दन तो कटवा सकता है मगर अपनी नेकी कभी बर्बाद नहीं होने देता है। और जिसे शौक होता है लोगों में चौधरी बनने की, शौक होता है नाम नेहाद झूठी शोहरत की, वो याद रखो बड़े से बड़ा अमल एक जुमला बोलने से जाया कर बैठता है। लोगों आओ, अपने रोजों से पहले, अपनी नमाजों से पहले, अपनी तकरीरों से पहले, इस रमजान के आमद से पहले, इस शाबान मुबारक के अंदर अपनी और मेरी सब दुआ करो अल्लाह हमें इस्लाह की तौफीक अता फरमाए। सोच बनाओ, फिक्र पैदा करो। एक यहां तो शायद रवाज ना हो, शहरों में है, कारोबारी आदमी यहां भी है माशाल्लाह, बड़े साहिब हसीयत लोग होंगे, कोई कमाई करते हैं ना, तनख्वाह आती है तब भी, गैर मुल्क से बेटा पैसे भेजता है तब भी, भैंस बेचते हैं, गाय बेचते हैं, जमीन बेचते हैं, जिनस बेचते हैं, गंदम बेचते हैं, चावल बेचते हैं, तो आदमी क्या घर में कहता है, ओ बेटा अकाउंट खुलवा बैंक में और वहां पैसे रख ले, कहीं चोर ना ले जाए। वो क्या करता है, एक खाता खुलवाया बैंक के अंदर और वहां पैसे जमा करवा दिए। एक दिन आए, उसे जरूरत पड़े, वो भागा भागा बैंक में जाके कहे मेरे घर में जरूरत पड़ गई है, जो मैंने पैसे जमा करवाए थे मैनेजर साहब, वो जरा मुझे चाहिए, ये चेक है कैश कर दो, मुझे आसानी होगी, मैं फलां चीज देना चाहता हूं। यारो अगर बैंक वाला कहे हाजी साहब, चौधरी साहब, शेख साहब, नंबरदार साहब, वो जो आपने पैसे जमा करवाए थे वो तो जाली निकले हैं, वो तो नकली हैं, आपका चेक कैश करने की बजाय मैं अभी पुलिस वाला बुलवा के तुम्हें थाने भेजता हूं, तो क्या गुजरेगी भाई उसके उसकी कोई जरूरत पूरी हो सकेगी। यारो याद रखो, ये दुनिया गुजारने के लिए तुमने बैंकों में खाता खुलवाया, रुपया जमा करने के लिए, डॉलर जमा करने के लिए, पाउंड जमा करने के लिए, रियाल जमा करने के लिए,
لیکن دوستو توجہ کرو، توجہ، ایک کھاتا تمہارا اور میرا عرش والے کے پاس بھی کھلا ہوا ہے، کھلا ہوا ہے، اور وہاں تمہاری گندم جمع نہیں ہوتی، وہاں تمہارا روپیہ جمع نہیں ہوتا، تمہارا ڈالر جمع نہیں ہوتا، تمہارا پاؤنڈ جمع نہیں ہوتا، آسمانوں والے رب کی قسم وہاں تمہاری نماز جمع ہوتی ہے، وہاں تمہارا صدقہ جمع ہوتا ہے، تیرا پڑھا ہوا قرآن جمع ہوتا ہے۔ اور کتنی بدقسمتی ہوگی کہ اللہ کہتے ہیں فَلَا نُقِيمَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، اتنے اتنے پہاڑ عملوں کے لائے جائیں گے، حاجی آئے گا، نمازی آئے گا، جہاد کرنے والا آئے گا، صدقہ کرنے والا آئے گا، اللہ یہ کیا وہ کیا، عرش والا فرشتوں کو کہے گا لے جاؤ، میں ان کے عملوں کو اپنے ترازو میں رکھنا بھی پسند نہیں کرتا، اٹھا کے جہنم میں پھینک دو۔ کیا سبب ہے؟ سبب صرف یہ ہے ہر عمل کرنے والا عمل سے پہلے مواحد ہونا چاہیے، مواحد ہونا چاہیے، پھر متبع سنت ہونا چاہیے، اور تیسری اور آخری بات اس کا جو عمل ہو وہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ تین باتیں عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، اس بستی والوں، دیوبندی وہابی بریلوی کے جھگڑے کے لیے نہیں آئے، آسمانوں کا رب جانتا ہے، کعبہ کے رب کی قسم ہے، اس لیے آئے ہیں کہ اللہ ہمارے عملوں کو بھی شرف قبولیت عطا کر دی، اور اللہ اس بستی والوں کو بھی اپنے دین کی طرف راغب کر دی، رجوع کرنے والا بنا دی۔ وہ کیا ہے؟ لوگوں یاد رکھنا، کسی کی نماز، کسی کا روزہ، کسی کا حج، کسی کا زکات، کوئی عمل بھی کرے، وہ اس آسمانوں پہ کھولے گئے کھاتے میں، اور وہ کھاتا میں نے اور آپ نے نہیں کھولا، وہ جس نے مجھے اور تمہیں پیدا کیا ہے اس نے کھولا ہوا ہے۔ کوئی عمل اس وقت تک جمع نہیں ہوتا جب تک عمل کرنے والا سچا توحید والا نہیں ہوتا، مواحد نہیں ہوتا۔ مواحد کیا ہوتا ہے؟ توحید کیا ہے؟ دوستو، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ہر نیکی کرنے والے کے لیے، ہر روزہ رکھنے والے کے لیے، سب سے وہ کہتے ہیں نا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ یہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا کیا مطلب ہے؟ کہ جس نے روزہ رکھا اس نیت سے کہ یہ روزہ ہے تو صرف عرش والے کے لیے ہے، یہ بھی توحید ہے، اور بھائیو روزہ بھی توحید ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ آپ اپنے روزوں سے پہلے اپنے عقیدے صاف کر لو، اپنے دماغ شرک سے پاک کر لو، اور عقیدے کو اگر سمجھنا ہے تو دو جملے بولوں گا، صرف دو۔ عقیدہ عقد سے ہے، اور عقد پنجابی میں گنڈ کو کہتے ہیں، اردو میں گرا کہتے ہیں۔ ایک رسی کے دو سرے جب آپس میں ملائے جاتے ہیں تو پنجابی میں بھائی کیا کہتے ہیں کہ گنڈ بج گئی، کہتے ہیں نا گنڈ بج گئی ہے، اسے عربی میں عقد کہتے ہیں اور اردو میں گرا کہتے ہیں۔ ایک عقد زمین پر آپ اپنے معاشرے میں ایک عورت اور ایک مرد کے درمیان کرواتے ہیں کہ نکاح ہوا، عقد ہو گیا۔ اب وہ مرد جب اپنی بیوی کو گھر لے جاتا ہے تو بھئی کس طرح لے کے جاتا ہے؟ عقد کے ساتھ لے کے جاتا ہے کہ بھئی میرا نکاح ہو گیا ہے، میرا عقد ہو گیا ہے۔ اسی طرح جس طرح مرد عورت کا عقد ہوتا ہے، اسی طرح مومن اور اس کے رب کا بھی عقد ہوتا ہے، عقد ہوتا ہے۔ ایک مرد عقد کے بعد گوارا نہیں کرتا کہ اس کے عقد میں آنے والی
اس کا دروازہ چھوڑ کے کسی اور کے دروازے پہ جائے. اور اللہ تو سب سے بڑا غیور ہے، سب سے بڑا کبریا ہے، سب سے بڑا شرم و حیا والا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. وہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ اس سے عقد کرنے والا بندہ اس کا در چھوڑ کے کسی اور کے در پہ چلا جائے. اور عقد کا ترجمہ کرنا ہے تو عورت اور مرد کا عقد کرتے ہیں مولوی صاحب نکاح پڑھا کے، اور مومن اور رب کا عقد ہوتا ہے کلمہ پڑھ کے. لا الہ الا اللہ. یہ کبھی لا کو سمجھ جاؤ تو کعبہ کے رب کی قسم تم سارے عقد کو سمجھ جاؤ. آج اس بستی کے لیے میرا دل جی چاہتا ہے کہ صرف لا کی تشریح کر کے اجازت لے لوں تو مجھے یقین ہے اگر ہم اس پہ عمل کر لیں جو باقی رہ گئی ہے زندگی وہ بھی اور جو گزر گئی ہے وہ بھی اللہ ساری کامیاب فرما دیتا ہے. کہ لا حرف نفی ہے. آپ کے حلقے کا ایم این اے قومی اسمبلی میں پہنچا، اس نے کہا میں اقرار کرتا ہوں کہ پاکستان کے آئین کا وفادار رہوں گا. برطانیہ کا ایم این اے اسمبلی میں گیا، حلف اٹھایا. کہاں سے شروع کیا کہ میں ایکسپٹ کرتا ہوں، اقرار کرتا ہوں میں اپنے برطانیہ کے قانون کا وفادار رہوں گا. امریکیوں نے کہا میں اقرار کرتا ہوں، سعودیوں نے کہا میں اقرار کرتا ہوں، آسٹریلیا والوں نے کہا میں اقرار کرتا ہوں. مسلمان نے کیا کہا؟ وہ حلف ان کا ہے اور وہ بنایا کس نے ہے؟ دنیا والوں نے. کبھی سوچا ہے جو اللہ والے اللہ نے حلف بنایا اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ آدم آئے کہا لا، نو آئے فرمایا لا، ابراہیم آئے فرمایا لا، موسیٰ آئے لا، داؤد آئے لا، عیسیٰ آئے لا، اور پھر محمد الرسول اللہ آئے تو مکہ میں کھڑے ہو کے کیا فرمایا؟ لا. لا کوئی مشکل کشا نہیں، لا کوئی حاجت روا نہیں، لا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، لا کوئی اولاد دینے والا نہیں، لا کوئی اولاد مارنے والا نہیں، لا کوئی رزق کا مالک نہیں، لا کوئی عزت کا مالک نہیں، لا کوئی ذلیل کرنے والا نہیں، لا کوئی موت کا مالک نہیں، لا کوئی زندگی کا مالک نہیں، اور الا اللہ مگر صرف ایک عرش والا. یہ حلف ہے، یہ عقد ہے. اور جس نے اس عقد کو پکڑا آسمان والے نے کہا کہ جب دنیا پہ یہ پریشان ہوتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں؟ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون. کہ پھر اس عقد والے کی پریشانیوں پہ میں آسمانوں سے فرشتوں کی جماعتیں اتار دیتا ہوں. نعرہ تکبیر. حاجت روا مشکل کشا، حاجت روا مشکل کشا، مسل کے حق کا لہدی، مسل کے حق کا لہدی. میں عرض کر رہا تھا دوستو، مولانا کاشف نواز رضا غاصہ، میں عرض کرنا چاہتا ہوں یاد رکھنا نام کوئی بھی لکھ لو، اہل حدیث لکھ لو، اہل سنت لکھ لو، غلام رسول لکھ لو، عبداللہ لکھ لو، عبد الرحمن لکھ لو، غلام مصطفیٰ لکھ لو، فاطمہ لکھ لو، عائشہ لکھ لو، خدیجہ لکھ لو. قیامت کے دن تمہاری اور میری نجات نام کی وجہ سے نہیں ہے، آسمانوں والے رب کی قسم ہے وہ اس عقیدے کی بنیاد پہ ہے، نام کی بنیاد پہ نہیں. ایک آئے اس کائنات میں ایک نام والا آیا تھا. کیا نام تھا؟ ابو طالب. رشتہ کیا ہے؟ باپ کا بیٹا، باپ کا بھائی ہے، محمد کا چچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور شیر خدا
علی المرتضی کا باپ ہے اور فاطمہ کا سسر ہے، عبد المطلب کا بیٹا ہے، قریشی ہے، حسبی نسبی ہے، اور محمد کا پہلا نکاح ہوا تو ختیجہ کے ساتھ تو پڑھانے والا ابو طالب ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نکاح خواہ ہے۔ شیب ابی طالب کا مسئلہ آیا، بھتیجے کی ڈھال بن کے ساتھ رہا، کوئی مسئلہ بھی آیا پہرے دار بن کے رہا، چوکی دار بن کے رہا، نامور ہے، قریشی ہے، نسلی ہے، خاندانی ہے، محمد کے آل سے ہے، محمد کے خاندان سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صرف عقیدہ نہیں ہے، عقد نہیں ہے، اور اللہ کا اقرار نہیں کیا، پھر اللہ کا اقرار نہیں کیا تو کیا ہوا؟ مر جاتا ہے۔ موت آئی، علی آئے، آقا بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امک الزال قد مات، اے اللہ کے رسول میں پیغام دینے آیا ہوں کہ آپ کا گمراہ چاچا مر گیا ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اذهب فواری ہے، علی جاؤ، اگر مر گیا ہے تو کوئی گڑھا کھودو اور اسے اس کے اندر دفنا دو۔ علی کیا فرماتے ہیں؟ واللہ لا واری ہے انہو مات مشرکا، آقا میں اپنے ہاتھ سے دبانا بھی پسند نہیں کرتا اس لیے کہ مشرک کی موت مر گیا ہے۔ لوگوں یہ نسبی ہے، حسبی ہے، خاندانی ہے، عالم یہ ہے کہ آقا کیا فرما رہے ہیں، اور دوسری طرف خاندانی بھی نہیں، حسبی نسبی بھی نہیں، قریشی بھی نہیں، گورا بھی نہیں، خاندانی بھی نہیں، نبی کا رشتہ دار بھی نہیں، دور کا بھی نہیں، قریب کا بھی نہیں، اور نسل بعد نسل غلام ہے، نام بلال ہے، رنگ کالا ہے، قد چھوٹا ہے، زبان توتلی ہے، اور ایک قدم زمین پہ مارتا ہے، اللہ اس کے جوتے کی آواز جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ سبب کیا تھا؟ یہ فرق کیا تھا؟ فرق صرف یہ تھا کہ لا الہ الا اللہ اقرار کیا تھا کہ عرش والے کے ہوتے ہوئے پھر کوئی رب نہیں ہو سکتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ایک مرتبہ سفر کے دوران فجر کی نماز رستے میں پڑھائی، جنگل میں گزری تھی رات، نماز سے فارغ ہوئے، آقا علیہ السلام نے اپنے صحابہ کی طرف چہرہ اقدس فرمایا اور کیا کہا؟ کہا میرے صحابہ آج رات آسمانوں سے بارش ہوئی تھی، عقیدے کی بات سن لو، کوئی کالے رنگ کا ہے تب بھی، یاد رکھنا میری بات، کوئی گورے رنگ کا ہے تب بھی، کوئی غیر کاشتکار ہے تب بھی، کوئی کسی بستی کا سردار ہے تب بھی، نمبردار ہے تب بھی، یہ اوقات، یہ چدراہٹیں، یہ منصب آسمان والوں کے ہاں، آسمان والے کے ہاں کوئی قدر، کوئی قیمت نہیں رکھتے، عرش والے کے ہاں قیمت اسی کی ہے جو اس کا صحیح یار بن کے رہتا ہے، اسے اس کے عقیدے کو پکڑ کے رہتا ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میری امت پہ لفظ لو کو اللہ نے حرام قرار دے دیا کہ لو، اگر کیا معنی ہے؟ اگر لو اپنی زبان سے نہ نکالا کرو، کیا کہ اگر میں نہ آتا تو وہ مر جاتا، اگر میں دودھ نہ دیتا تو وہ ڈوب جاتا، مر جاتا، اگر میں دوائی نہ کھاتا میں مر جاتا، اگر کتا نہ بھونکتا مجھے ڈاکہ پڑ جاتا، اگر میں دکان نہ کھولتا تو میں بھوکا مر جاتا، اگر میں کھاد نہ ڈالتا تو میری فصل برباد ہو جاتی، اگر میں یہ نہ کرتا وہ ہو جاتا، وہ نہ کرتا یہ کر لیتا، یہ ہو جاتا۔ تمہارے اور میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت تک کے لیے میرے رب نے میری امت کے لیے لفظ لو یعنی اگر کہنا حرام قرار دے دیا ہے۔ صرف یہ کہو اللہ نے اگر چاہا، اللہ نے اگر چاہا، اللہ کی توفیق سے، اللہ کی رضا سے، اللہ کی مدد سے، اور میں اور تم جب اللہ نکالتے ہیں اور اللہ مجھے اور تمہیں رسوائیوں میں ڈال دیتا ہے۔ اگر عزت چاہتے ہو، آبرو چاہتے ہو،
شان چاہتے ہو، عظمت چاہتے ہو، رفت چاہتے ہو، تو برادریوں میں نہ پڑھو، اپنے عقیدے کے پیچھے پڑھو کہ کیا عقیدہ تو کمزور نہیں ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھا کے فرمایا کہ میرے صحابہ کیا آج رات آسمانوں سے بارش دیکھی ہے؟ ہاں یا رسول اللہ دیکھی ہوئی ہے بارش۔ فرمایا سنو، اس بارش کے تھمنے کے بعد کچھ لوگ اللہ کا انکار کر بیٹھے ہیں اور کچھ لوگ اللہ کا اقرار کر بیٹھے ہیں۔ اے اللہ کے رسول ذرا مسئلہ واضح فرما دیجئے، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ آقا فرماتے ہیں جب بارش تھمی تو کچھ لوگ اس زمین پہ تھے، انہوں نے کہا جب یہ ستارے یہاں آتے ہیں تو بارش ضرور ہوتی ہے۔ سننا بات، جب ستارے یہاں آتے ہیں تو بارش ہوتی ہے، لازمی ہوتی ہے، ہو کے رہتی ہے۔ آقا نے فرمایا جنہوں نے کہا ان ستاروں کی وجہ سے بارش آئی ہے، انہوں نے ستاروں کے رب کا انکار کر دیا اور ستاروں کو رب بنا لیا، اور جنہوں نے کہا ایک ستارہ تو کجا لاکھ ستارے آ جائیں اس وقت تک بارش نہیں آ سکتی جب تک ستاروں کا رب بارش نازل نہ کرے، انہوں نے ستاروں کے رب پہ ایمان لایا۔ دوستو اور بزرگوں اور بھائیوں، میں بات لمبی نہیں کرنا چاہتا، یاد رکھنا آپ کا چھوٹا عمل، آپ کا بڑا عمل، آپ کا رات کا عمل، آپ کا دن کا عمل، آپ کا شعبان کا عمل، آپ کے رمضان کا عمل اس وقت تک شرف قبولیت حاصل نہیں کر سکتا جب تک اپنے سینے سے شرک کو باہر نہیں نکال دیتے۔ اس پیشانی کو ایک عرش والے کے لیے بنا نہیں لیتے، اس جھولی کو ایک عرش والے کے سامنے پھیلا نہیں دیتے، اس وقت تک میرا اور آپ کا کوئی عمل بھی اللہ کو قابل قبول ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اور دوسری بات عمل کی قبولیت کے لیے وہ یہ ہے کہ آدمی کا کوئی کام بھی نبی کی سنت کے خلاف نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھنا اللہ کی رحمت کے بغیر میں اور آپ جنت میں نہیں جا سکتے۔ کیوں بھئی جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتے۔ آقا نے فرمایا تھا قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص لایا جائے گا جس نے 500 سال عبادت کی تھی، 500 سال لایا گیا، کتاب کھولی، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، فرشتے پڑھ سنائی جا رہے ہیں، سنائی جا رہے ہیں، سنائی جا رہے ہیں، سنائی جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے دیکھا کہ میرے بندے نے 500 سال عبادت کی ہے، نیکیاں کی ہیں، اچھے کام کیے ہیں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے، آقا فرماتے ہیں لے جاؤ اسے میری رحمت سے جنت میں ڈال دو، اسے جنت الاٹ کر دو۔ حدیث میں آتا ہے وہ فوراً بول اٹھے گا اللہ، سننا بات، اللہ میں 500 سال تک تیرے سامنے جھکا رہا، عبادت کرتا رہا، صدقہ و خیرات کرتا رہا، نیکیاں کرتا رہا، اللہ میری عبادات کہاں گئی؟ آج بھی تیری رحمت سے جنت میں جا لگا۔ اللہ فرمائیں گے لے جاؤ اسے میری رحمت سے جنت الاٹ کر دو۔ دعا کرو اللہ ہمیں بھی الاٹ کر دے، اپنی رحمت سے کر دے۔ فرمایا اٹھا، جب فرمایا کہ لے جاؤ، وہ پھر بول پڑے گا، کوئی مولوی ہوگا نا، کہے گا اللہ میری 500 سال کی عبادت، اللہ فرمائیں گے اسے ایک سائیڈ پہ کر دو۔ اللہ اکبر، ترازو لگایا، کائنات کے امام نے فرمایا ہے کہ اللہ فرمائیں گے اس کے 500 سال کی نیکیاں ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو اور اس کی ایک آنکھ نکال کے دوسرے پلڑے میں رکھ دو۔ سننا بات، نخرے کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، ایک بندہ نماز پڑھ لیتا ہے اور سارا گاؤں آگے لگا دیتا ہے میں نمازی ہوں، میں نمازی ہوں، اور بابا جی اور نوجوان اللہ کے سامنے پھر جھک جا کہ جس نے اتنی بڑی بستی کے اندر سے تمہیں نکال کے اپنے گھر میں لے آیا، اس کا شکر ادا کر،
اس کا شکر ادا کر. کیا کیا؟ فرمایا آنکھ نکالی، ایک پلڑے میں ڈالی. نیکیوں والا پلڑا ہوا میں ہے، آنکھ والا پلڑا ہلا ہی نہیں ہے. پریشان ہوا، اللہ مجھے معاف کر دے. اللہ فرمائیں گے ابھی تو ایک آنکھ نکالی ہے، باقی جسم کا حساب تو بڑا ہوا ہے. بتلا ایک نعمت کا بدلہ 500 سال تک. اور وہ عدالت کون سی عدالت ہے بھلا؟ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. وہاں رائی کے برابر بھی کسی نے ظلم کیا ہوگا اس کی سزا پائے گا، اگر رائی کے برابر بھی نیکی کی ہوگی تو وہاں صلہ پائے گا. اتنی انصاف والی عدالت کے اندر بھائیوں اور بزرگوں، عرش والے کی عدالت کے اندر ایک آنکھ کے بدلے 500 سال کی نیکیاں ہوا میں اڑ جائیں گی، کوئی اوقات نہیں. تو آؤ میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اور میں توحید کے بعد جب تک سنت پہ عمل نہیں کریں گے اس وقت تک قیامت والے دن اللہ رحمت نہیں کرے گا. فارمولہ سن لو، کوئی بھی ہو، فیصل آباد کا ہو، پاکستان کا ہو، پوری دنیا کا ہو، کسی مسلک کا ہی کیوں نہ ہو، ایک اٹل فیصلہ اس قرآن و سنت کے طالب علم کا سن لو کہ آدمی قیامت کے دن اس وقت تک اللہ کی رحمت کا حقدار نہیں بن سکتا ہے جب تک وہ نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے والا نہیں بن جاتا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر چاہتے ہو نا کہ آسمانوں والا رب تمہارے ساتھ پیار کرے، تمہارے اوپر رحمتیں برسائے، تو اپنی زندگی کے شب و روز اپنے نبی کے مطابق کر لو، اپنے نبی کے مطابق کر لو. میں کہنا چاہتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ کل امتی یدخلون الجنہ، اور میرے صحابہ، بخاری کی روایت ہے، بخاری کی، کہ میری ساری کی ساری امت جنت میں جائے. اللہ اکبر. الا من ابا. سننا بات، سنت کی اہمیت جان کے جانا اور اپنے سینوں میں جگا کے جانا. جسے سنت مل گئی اسے رب کی رحمت مل گئی. اور ایک ہی جنت میں جانے کا راستہ ہے، 2 نہیں، 4 نہیں، 10 نہیں، 50 نہیں، ایک ہی راستہ ہے، اور وہ راستہ ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ جس نے سنت اختیار کی اسے رب کی رحمتوں نے اپنے اندر لپیٹ لیا. فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، مگر جس نے جانے سے انکار کر دیا وہ نہیں جائے گا. کیوں بھئی؟ یہاں کسی بادشاہ کے گھر کے دروازے پہ چلے جائیں نا، میں نے دیکھا ہے سیاست میں، تو لوگوں کی جان نکل رہی ہوتی ہے کہ ہمیں گھر کے اندر داخلہ نصیب ہو جائے، مر رہے ہوتے ہیں. انہیں پوچھا جائے کیوں بھئی آ گئے ہو؟ ہاں جی آ گئے. داخل ہونا چاہتے ہو؟ ہاں جی بالکل. ایک بھی نہیں ہوتا جو کہتا ہے میں داخل نہیں ہوں گا، جاؤ میں نہیں ہوتا. کائنات کا امام کہتا ہے کہ ساری امت جنت میں جائے گی، مگر وہ نہیں جائے گا جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. صحابہ تڑپ اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ایسا بھی کوئی بدبخت ہوگا جسے سامنے جنت کا دروازہ نظر آئے اور جانے سے انکار کر دے؟ فرمایا ہاں، انکار یہی ہے کہ جس نے من اطاعنی دخل الجنہ، اور جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. انکار کر دیا. کوئی عمل ہو، نماز کا مسئلہ ہو، زکوٰۃ کا مسئلہ ہو، تجارت کا مسئلہ ہو، دکان کا مسئلہ ہو، بہن بھائی کے جھگڑے کا مسئلہ ہو، سیاست کا مسئلہ ہو، وکالت کا مسئلہ ہو، بادشاہت کا مسئلہ ہو، رعایا کا مسئلہ ہو، اسے نقشہ صرف محمد کا اختیار کرنا پڑے گا صلی اللہ علیہ وسلم. میں یہاں ایک مثال دیتا ہوں. آخر میں شہر میں کوئی بندہ گاؤں سے جاتا ہے، اسے پلاٹ مل جاتا ہے، وہ خرید لیتا ہے کنال کا، 2 کنال کا، 10 مرلے کا.
پھر کیا کرتا ہے بھلا؟ ماشاءاللہ جی الحمدللہ پلاٹ مل گیا ہے، اب میں نے انجینئر سے نقشہ بنوایا ہے، کیوں کہ تاکہ شہر میں مکان بنے مگر نقشے کے مطابق بنے۔ کیوں بابا جی سمجھ آ رہی ہے؟ نقشے کے مطابق۔ اور نقشے میں کیا ہوتا ہے کہ کھڑکی یہاں لگے گی، دروازہ یہاں لگے گا، گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ یہ ہوگی، باتھ روم یہ ہوں گے، فلاں جگہ یہاں رکھی جائے گی، فلاں یہاں بنے گی۔ اب انجینئر کا بنایا ہوا نقشہ وہ مستری کو دے دیتا ہے، وہ دینے کے بعد کہتا ہے کہ مستری صاحب یہ نقشہ میں بڑی محنت سے بنوا کے لایا، اسی کے مطابق میرا گھر تیار کرو۔ کچھ عرصے کے بعد اور مالک مکان بھی اسلم جٹ جیسا ہو اور وہ آئے اور اپنا نقشہ اٹھایا ہوا ہو اور دیکھے کہ جہاں کھڑکی لگانی تھی وہاں دروازہ لگا دیا ہے، اور جہاں دروازہ لگنا تھا وہاں کھڑکی لگا دی ہے، جہاں باتھ روم بنانا تھا وہاں ڈرائنگ روم بنا دیا۔ اور عقل سے سوچو اور دنیا کا نظام سمجھو، اور اس طرح نقشے کے مطابق تمہارا مستری اگر گھر نہ بنائے تم اس میں رہنا پسند کرتے ہو؟ اور میرا اور تمہارا اصلی گھر کہاں ہے؟ ذرا بول کے بتاؤ۔ ہے جنت ہے، گھبراتے ہو جنت کا نام لیتے ہوئے؟ ملے گی کیسے؟ کون سا اصلی گھر ہے بھائی؟ جنت ہے، جنت ہے، جنت ہے، اور انشاءاللہ ہم اپنے رب کی رحمت سے لے کے رہیں گے انشاءاللہ۔ وہ جنت یاد رکھ لینا وہ بھی نقشے کے بغیر نہیں بنائی گئی۔ ہائے ہائے ہائے، اس کا نقشہ پاکستان کے انجینئر نے نہیں بنایا، ہندوستان کے انجینئر نے نہیں بنایا، سعودی عرب کے انجینئر نے نہیں بنایا، امریکہ کے انجینئر نے نہیں بنایا، کائنات کے انجینئروں نے نہیں بنایا۔ وہ نقشہ بنایا ہے تو رب کائنات نے بنایا ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ وہ گھر اسے ہی الاٹ ہوگا جو محمد کا نقشہ اختیار کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ نقشہ دنیا میں سب سے پہلے کس نے اختیار کیا تھا؟ صحابہ نے۔ کیوں بھئی صحابہ نے کیا تھا؟ ان صحابہ میں ایک دبلا پتلا صحابی میں حدیث بیان کر کے اجازت چاہوں گا۔ دبلا پتلا صحابی، بڑا دل کرتا ہے جہاں جاؤں یہ قصہ سنا۔ نام کیا ہے؟ عبداللہ ابن مسعود، سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور نام لو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاکہ رب تم پہ بھی راضی ہو جائے۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دبلا پتلا، چھوٹی چھوٹی پنڈلیاں، سوکھا جسم۔ ایک دن مسواک اتارتے ہوئے صحابہ مسکرا پڑے، یا رسول اللہ یہ اپنے عبداللہ کا حال دیکھو، ہوا چلی ہے لڑکھڑا رہا ہے۔ کائنات کے امام نے فرمایا سن لو، تمہیں میرے عبداللہ کی پنڈلی کے وزن کے بارے علم ہی نہیں ہے، قیامت کا دن ہوگا اس عبداللہ کی ایک پنڈلی کو عرش والا احد پہاڑ سے تولے گا۔ فرمایا پنڈلی عبداللہ کی پھر بھی بھاری نکلے گی۔ یہ پنڈلی کا وزن کیسے بڑھا، کیسے ہوا کہ جہاں محمد کا حکم ملا وہی پنڈلی رک گئی، جہاں آرڈر آیا آگے قدم نہیں اٹھایا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ آقا علیہ السلام اپنی مسجد میں خطبہ جمعہ دے رہے تھے، جمعہ پڑھا رہے تھے کہ سنا کہ صحن میں کوئی لوگ باتیں کر رہے ہیں، آوازیں آئی، آپ کو غصہ آ گیا، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، کیوں باتیں کر رہے ہو؟ آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ خطبہ ہو رہا؟ بیٹھ جاؤ، خاموشی سے سنو۔ جب آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ تو اسی اثناء میں عبداللہ ابن مسعود مسجد نبی کے دروازے سے داخل ہو رہا تھا۔ ایک قدم مسجد کے اندر ہے، ایک قدم باہر ہے، دایاں قدم مسجد کے اندر جا چکا ہے، بایاں قدم ابھی مسجد کے باہر ہے، لیکن کانوں میں آواز پڑی کہ وہ کہہ رہا ہے بیٹھ جاؤ جس کے ہونٹ اللہ کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کرتے ہیں۔ وہیں بیٹھ گیا، مسجد کے دروازے کے اندر بیٹھ گئے۔ آقا کی نظر پڑی
کہ میرا مسکین غلام کہاں بیٹھا ہے، آواز دی عبداللہ کیا ہو گیا ہے، کہاں بیٹھے ہوئے ہو، آگے آؤ۔ کھڑے ہو کے فرمایا کہ رسول میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، اے مسلمانوں مومنوں تم پہ فرض ہے کہ جب عرش والے کا یا مدینے والے کا حکم آ جائے تو اس حکم کے آگے ایک قدم بھی نہ اٹھاؤ۔ اے رسول، اے آقا، جب آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ تو میں باہر والا قدم اندر نہیں لے کے آیا کہ کہیں آپ کی توہین نہ ہو جائے، اور اندر والا قدم باہر نہیں لے کے گیا کہیں آپ کی توہین نہ ہو جائے۔ دوستو، مواحد بن کے روزے رکھنا، مواحد بن کے نماز پڑھنا، مواحد بن کے صدقہ کرنا، مواحد بن کے قرآن پڑھنا اور متبع سنت بن کے سانس لینا، پھر دیکھنا تمہارے گھروں پہ رحمتیں کیسے آتی ہیں، کیسے برکتیں پڑتی ہیں۔ اور آخری بات، کوئی عمل بھی کرو نہ چاچے کے لیے کرو، نہ بابے کے لیے کرو، نہ جماعت کے لیے کرو، نہ کسی کی ذات کے لیے کرو، اور جو بھی کرو عرش والے کی رضا کے لیے کرو۔ ایک خاتون، باتیں لمبی ہیں، میں اختتام کرنے لگا ہوں، ایک خاتون ہے، نام زبیدہ ہے، بادشاہ کی بیوی ہے، حج پہ آئی، اللہ کی رضا کا عالم دیکھو، حج پہ آ کے دیکھتی ہے حاجیوں کو پانی نہیں مل رہا ہے، اللہ اکبر، فیصلہ کر گئی، مینا میں کھڑی ہے، فیصلہ کر گئی، اے عرش والے رب تو زبیدہ کو توفیق دے دے، جو آج تک زبیدہ کے پاس جمع پونجی ہے ساری کی ساری لگا دے گی، مگر حاجیوں کے لیے پانی کا انتظام کرے گی۔ فیصلہ کر لیا، واپس آئی، اپنے اکاؤنٹنٹ کو بلایا، کہا نہر بنواؤ، پانی پہنچاؤ مینا تک تاکہ حاجی پیاسے نہ رہیں۔ نہر بن گئی، مکمل ہو گئی، اکاؤنٹنٹ آیا، اے ملکہ آپ نے آرڈر جاری کیا تھا کہ نہر بنوائی جائے، ہم نے نہر بنوا دی ہے، نہر چل گئی ہے، لیکن میں آپ کو حساب دینے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ جب نہر کا حساب مکمل ہو جائے میرے پاس سارا لے کے آنا، مجھے چیک کروانا، میں آج تمہیں چیک کروانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا کہا؟ کہنے لگی کشتی تیار کرواؤ، اور بستی والوں مجھے اور تمہیں جیتے جی مرتے دم تک اگر یہ بات یاد رہی تو کبھی بھی قبر میں ہمارے لیے اندھیرے نہیں رہیں گے۔ یاد رکھنا انشاءاللہ، کبھی بھی میری تیری قبر جہنم کا باغ نہیں ہوگی، آسمان والے رب کی قسم وہ جنتوں کا باغ ہوگی، کیونکہ اللہ اتنا رحیم ہے، وہ تو کتے کے بچے کو پانی پلانے والے کو بھی جنت الاٹ کر لیتا ہے۔ کیا کیا؟ حساب لے کے آیا، کہنے لگی کشتی تیار کرو اور دریا میں چلو، ساتھ سیر کروں گی، ساتھ تجھ سے حساب لوں گی۔ اس نے سارے رجسٹر، کیونکہ کمپیوٹر کا دور تو تھا نہیں، رکھے کشتی میں، پہاڑ بن گیا، اور کشتی چلی، محاسب اکاؤنٹنٹ ساتھ ہے، زبیدہ بھی ساتھ ہے۔ اس نے پہلا رجسٹر کھول کے کہا زبیدہ اس کے اندر اتنا خرچہ ہے، ابھی پڑھنا ہی شروع کیا تھا تو کہنے لگی دریا میں پھینک دو، پھینک دیا۔ دوسرا کھولا، کہا پھینک دو، تیسرا کھولا، کہا پھینک دو، سارے کے سارے رجسٹر دریا میں پھینکوا دیے، اور عرش پہ آسمان والے کی طرف نگاہ اٹھا کے کہنے لگی اللہ تیری ایک غریب، ایک مسکین بندی نے، عاجز بندی نے، انکسار بندی نے آج دنیا میں اپنے اکاؤنٹنٹ سے تیرے راستے میں ایک چھوٹا عمل کر کے حساب مانگنا پسند نہیں کیا۔ اے عرش والے، قیامت کے دن تو زبیدہ سے حساب مانگنا پسند نہ کرنا، کیونکہ میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے۔ دوستو، جو رضا کے لیے کام کرتے ہیں اللہ انہیں قبر میں لے بھی جاتا ہے، مگر ان کے تذکرے آج بھی سینکڑوں سال بعد آپ کے گاؤں میں سنوا دیتا ہے۔
سنوا دیتا ہے سید اسماعیل شہید سب کہو رحمت اللہ علیہ، جامع مسجد دہلی کے اندر اہل حدیثوں لوگ کہتے ہیں تمہارا بڑا کوئی نہیں، جاؤ میں سینے پہ ہاتھ رکھ کے آسمان والے کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اس برصغیر کے اندر میرا اسماعیل ایک طرف، سارے برصغیر کے ولی ایک طرف، اکیلا اسماعیل شہید ایک طرف ہے۔ اتنا بڑا بزرگ، اتنا بڑا اللہ والا، اتنا بڑا مجاہد، اتنا بڑا مبلغ کہ مخالف بھی مانتے ہیں کہ اسماعیل رب والا تھا۔ کیسا رب والا تھا کہ جامع مسجد دہلی کے اندر لمبی چوڑی تقریر کرتا ہے، 2-2.5 گھنٹے بیان کیا اور باہر نکلا تقریر ختم کر کے مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھا اپنا جوتا ڈال رہا ہے۔ ایک پینڈو دیہاتی بدوی آیا گھوڑے پہ، مسجد کے دروازے پہ گھوڑا روکا، السلام علیکم کہا، جواب دیا خود ہی وعلیکم السلام، اور کہنے لگا پینڈو دیہاتی کہ کیا اسماعیل کا بیان ختم ہو گیا ہے؟ اللہ اکبر، رضوان من اللہ اکبر، ورضوان من اللہ اکبر، ورضوان من اللہ اکبر۔ اور جسے اللہ کی رضا مل گئی سمجھنا سب کچھ مل گیا ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے چھوٹی سی تھوڑی سی رب کی رضا لے لو، ساری دنیا ٹھکرا دو، تمہیں اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ کی رضا لے لو، اللہ کی رضا لے لو، اللہ کی رضا لے لو، اس سے بڑی کامیابی کسی دوسرے کام میں رب نے رکھی ہی نہیں ہے۔ جواب دیا ہاں ختم ہو گئی۔ بدوی کہنے لگا افسوس کاش کہ میں آج اسماعیل کا بیان سن لیتا۔ کہنے لگے کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا میں تو بڑی دور سے آیا ہوں کہ اسماعیل کی تقریر سنوں گا، لیکن وہ میرے آنے سے پہلے ختم ہو گئی، کاش کہ میں پہلے آ جاتا۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ میری جماعت کے خطباء کو اسماعیل کی رضا دے دے، اس جیسا ایمان دے دے، اللہ ہمیں اسماعیل جیسا جذبہ دے دے۔ جوتے اتارے، اسے بازو سے پکڑا اور جامع مسجد کے ممبر پہ لائے، خود ممبر پہ بیٹھ گئے، اور اس لیے بیٹھ گئے تھے کہ پیسے نہیں پکڑے تھے، 2-4 پروگرام نہیں تھے، اس کے سامنے عرش والے کی رضا تھی۔ جسے رضا مل جائے وہ نہ رات دیکھتا ہے نہ دن دیکھتا ہے، وہ جب بھی دیکھتا ہے دن کے مالک کو دیکھتا ہے یا رات کے مالک کو دیکھتا ہے۔ کیا کیا؟ ساری کی ساری تقریر دوبارہ سنا دی، دوبارہ دوہرا دو۔ لوگ پوچھتے ہیں اسماعیل یہ کیا کیا ہے؟ ایک شخص کے لیے ساری کی ساری تقریر، وہی مواد، وہی انداز، وہی خطبہ۔ فرمایا لوگوں تمہیں پتہ نہیں، اسماعیل کا پہلا بولنا بھی عرش والے کے لیے تھا، اسماعیل کا دوسرا بولنے والا بھی عرش والے کے لیے تھا، پر جو عرش والے کے لیے بولتا ہے اللہ اسے پھر اپنے کھاتے میں ڈال لیتا ہے۔ اور یاد رکھنا جو عرش والے کے کھاتے میں ڈل گیا اسے نہ دنیا میں غم ہے نہ آخرت میں غم ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں انہی باتوں پہ عمل کی توفیق دے۔ مگر ایک اہم اعلان سن لو، بڑا ضروری ہے، میں چاہتا تھا چند دنوں بعد کرنا، قسمت میری بھی اور آپ کی کہ آج ہی میرے دل میں خیال آیا۔ اہل حدیثوں یاد رکھنا، میں آپ کی جماعت میں 11 سال بعد پنجاب کا اگر اتنا بڑا عہدہ چھوڑ کے آیا ہوں تو عرش والا میرے دلوں کے وسوسات کو جانتا ہے، میرے دل کی تختیوں پہ جو ارادے ہیں وہ صرف وہی جانتا ہے کہ میں اسی لیے آیا ہوں کہ مجھے آپ کی چوکیداری کرتے ہوئے اگر موت بھی آ جائے تو کعبہ کے رب کی قسم میں اس سودے کو سب سے سستا سودا سمجھوں۔ نعرہ تکبیر، مولانا کاشف نواز رنداوا صاحب۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، سنیے اعلان کہ میں نے مشن بنایا ہے، میں نے اللہ سے مانگا ہے، میں نے اللہ کو پکارا ہے، میں نے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا ہے کہ اللہ انگ انگ کٹ جائے،
ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤں، تختہ دار پہ لٹک جاؤں، پھانسیوں کو چوم لوں، گولیوں کا نشانہ بن جاؤں، مگر جو تیرا نام لیتے ہیں، جو تیرے نبی کی سنت کا نام لیتے ہیں، تو مجھے ان کا چوکیدار بنا کے مارنا۔ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دوستو، بزرگوں، جماعت نے مجھ پہ ذمہ داری ڈالی ہے ایک شعبے کی، سیاسی امور کی۔ میں اس شعبے میں خیبر سے کراچی تک کے لیے اہل حدیثوں کو متحرک کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ مانگنا نہیں چاہتا، کچھ لینے نہیں آیا، کچھ مانگنے نہیں آیا، میں لڑانے آیا ہوں، میں مرنے آیا ہوں، میں مروانے آیا ہوں، یا رب کے قرآن کے لیے آیا ہوں، یا محمد کے فرمان کے لیے آیا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں متحرک کروں گا، میں جگاؤں گا، میں تمہاری چوکیداری کروں گا، میں تمہاری پہرے داری کروں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں بھی پھر جماعت کے پیچھے چلنا پڑے گا، تمہیں بھی اس فقیر کے پیچھے چلنا پڑے گا، اور اس کا سب سے پہلا فیصلہ، سب سے پہلا اعلان جس دن سے میں جماعت میں شامل ہوا ہوں، وہ آج میں اللہ کے فضل سے آپ کی بستی میں کر رہا ہوں۔ لوگوں، میں پی ڈی ایم کے اجلاس میں تھا، میں نے سیاستدانوں کو بھی دیکھ لیا ہے، میں نے مذہبی رہنماؤں کو بھی دیکھ لیا ہے، لیکن یاد رکھنا نتیجہ یہ نکالا ہے، جو دائیں ہاتھ میں قرآن لے کے نکلتا ہے اور بائیں ہاتھ میں مدینے والے کا فرمان تھام کے نکلتا ہے، وہی اس کائنات کا سردار ہے، وہی اس کائنات کا بادشاہ ہے، وہی حکمران ہے، وہی جرنیل ہے، وہی مجاہد ہے، باقی سب فراد ہے۔ اور میری قسمت کا کیا کہنا کہ رب نے مجھے اسی قبیلے میں پیدا کیا ہے، اور میں اب انشاءاللہ اپنے دوستوں سے، مولانا شفیق کاشف میرا بھائی ہے، اس سے راستے میں بات کرتے آ رہا تھا کہ شفیق، زندگی کا کیا بھروسہ، شاید ہم کل تک زندہ رہیں یا نہ رہیں۔ سن لو، 9 ڈویژنیں ہیں پنجاب کی، فیصل آباد ڈویژن، ملتان ڈویژن، ڈیرہ غازی خان ڈویژن، راول پنڈی ڈویژن، سرگودا ڈویژن، گجرانوالہ ڈویژن، بہاولپور ڈویژن، یہ ساری ڈویژنوں میں نے سب سے پہلے فیصل آباد ڈویژن میں اہل حدیثوں کو جگانے کا اعلان کر دیا ہے۔ انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھو دیکھو کون آیا، دیکھو دیکھو کون آیا، کاشف نواز رنداوا صاحب۔ انشاءاللہ میں آسمان والے رب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، مجھے دکانوں پہ جانا پڑا میں جاؤں گا، مکانوں پہ جانا پڑا میں جاؤں گا، ریگستانوں میں جانا پڑا میں جاؤں گا، جنگلوں میں کوئی اہل حدیث ہوا میں اس کے پاس جاؤں گا، بستیوں میں ہوا جاؤں گا، نگروں میں ہوا جاؤں گا، شہروں میں ہوا جاؤں گا، اور جھولی پھیلا کے کہوں گا کہ آؤ، جینا سیکھنا ہے تو محمد سے سیکھو، مرنا سیکھنا ہے تو محمد سے سیکھو، اور اس کا اور اپنا جینا مرنا یا رب کے قرآن کے لیے بناؤں گا یا محمد کے فرمان کے لیے بناؤں گا انشاءاللہ۔ تو میں اس کے لیے فیصل آباد ڈویژن کے اندر آج سے انشاءاللہ ہر یونین کونسل، آپ کا یہ گاؤں ہے، اس کی یونین کونسل کا کیا نام ہے بھائی؟ کیا؟ صوبیدار والی یونین کونسل نمبر 10، ڈسٹرکٹ توبہ، تحصیل گوجرا۔ اور بھائیو، اس کے اندر، اس یونین کونسل کے اندر کم از کم 4-5 گاؤں تو ہوں گے نا، 5 گاؤں۔ کیا ان 5 گاؤں سے مجھے 100 اہل حدیث مل سکتا ہے؟ زیادہ ہوگا تو رحمت ربی ہے۔ کعبہ کے رب کی قسم، کعبہ کے رب کی قسم، کعبہ کے رب کی قسم، اس ڈویژن فیصل آباد کی تقریباً 700 یونین کونسلیں ہیں۔ ہر یونین کونسل سے 100 نوجوان
100 اہل حدیث میرے پیچھے کھڑا کر دو، میں اپنے گھر اس وقت واپس آؤں گا یا اس ملک میں قرآن و سنت کا پرچم لہرا دوں گا، یا مر کے اللہ کے پاس چلا جاؤں گا انشاءاللہ، یا مر جاؤں گا یا 70,000 بندہ اس ڈویژن فیصل آباد سے لے کر ان اسلام آباد والوں کو، ان کفر والوں کو، ان بغیرتوں کو، ان بے شرموں کو بتلا کے چھوڑوں گا کہ جب مدینے والے کے ماننے والے، عرش والے کے سامنے جھکنے والے نکل پڑتے ہیں تو وہ تختوں کو اپنے قدموں کے اندر روند کے رکھ دیتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے ضلع توبہ کے لیے میں اپنی دانش کے مطابق اس تحریک کا چیف آرگنائزر انشاءاللہ اپنے بھائی اسلم جٹ کو اعلان کرتا ہوں کہ پورا توبہ کے اندر یہ اپنے رفقا کو لے کر نکلے گا۔ 6 ماہ کے عرصے کے اندر، اکتوبر کے اندر میں تم سب کو فیصل آباد کے دھوبی گھاٹ میں بلا کر یہ ثابت کروں گا کہ اس ڈویژن سے اہل حدیث کی نمائندگی کے لیے کم از کم 3 قومی اسمبلی کے اور 7 صوبائی اسمبلی کے ممبر ہوں گے۔ تب ہم آگے بات کریں گے جب پارلیمان کے اندر میری اور تمہاری آواز پہنچے گی تو پھر عورت مارچ اتنی سوکھی نہیں ہو سکتی ہے، پھر اللہ کے قانونوں کو اتنا آسانی سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، پھر پاکستان کے ججز قرآن و سنت کے خلاف نہیں بول سکتے ہیں۔ کیوں؟ قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا کہ جب تم نے میرا قرآن تھاما تھا، جب تم نے میرے محمد کا فرمان تھاما تھا تو کہاں چلے گئے تھے جب پاکستان میں ان کی مخالفتیں ہوا کرتی تھیں؟ ہم نے قیامت کے دن انشاءاللہ اس صف میں کھڑے ہو کے رہنا ہے جو قرآن و سنت کے نفاذ کے لیے جنگ کر کے آئے ہوئے۔ انشاءاللہ کب نافذ ہوگا ہمیں کوئی علم نہیں، تو بھائیو توبہ، جنگ، چنیور، فیصل آباد، تمام ضلع، تمام تحصیلوں کے اندر پھیل جاؤ اور مجھے جلد از جلد اس یونین کونسل سے 100 نوجوانوں کی لسٹ بائی نیم دو، بلاؤ، کل بلاؤ میں آؤں گا، پرسوں بلاؤ میں آؤں گا، رات بلاؤ میں آؤں گا، دن کو بلاؤ میں آؤں گا، میں تمہاری عزت کی، تمہارے مال کی ایسی نوکری، ایسی چوکیداری کر کے قبر میں جاؤں گا کہ انشاءاللہ آپ میرے پیچھے دعا کریں گے، اللہ سے میری سفارش کریں گے، اللہ پھر تمہاری سفارشیں قبول کرے گا اور میری آخرت کو بہتر کر دے گا۔ مجھے امید ہے کہ میرے اس اعلان کے اوپر جو میں نے آج جماعت میں داخل ہونے کے بعد پہلی دفعہ کیا ہے، آپ اس کی لاج رکھیں گے، شرم رکھیں گے، خیال کریں گے اور اس یونین کونسل سے 100 نوجوان، 100 بھائی، 100 دوست مجھے لسٹ دیں گے۔ اسی طرح میں ساری ڈویژن کی 700 یونین کونسلوں کے اندر سے 70,000 لوگوں کو اس طرح فیصل آباد بلاؤں گا جیسے عید پڑھنے جا رہے ہیں، جیسے جنت کے خریدار نکلے ہیں، محمد کی سنت کے پہرے دار نکلے ہیں، رب کے عرش کے چوکیدار نکلے ہیں۔ انشاءاللہ یہ کام تم کر کے دکھا دو۔ میرا خون بھی اللہ کی رضا کے لیے حاضر ہے، میرا مال بھی حاضر ہے، میری اولاد بھی حاضر ہے، میری جان بھی حاضر ہے، مگر قیامت کے دن اللہ کے سامنے شرمندگی سے بچنا چاہتے ہیں۔ شرمندگی گوارا نہیں ہے کہ نام قرآن کا لیا، نام محمد کے فرمان کا لیا، کام کچھ نہ کیا، اس سے بہتر ہے مر جائیں، مر جائیں، مٹ جائیں، لٹ جائیں، پٹ جائیں، مگر قرآن پہ حرف آ جائے گوارا نہیں، محمد کے فرمان پہ حرف آ جائے گوارا نہیں۔ اٹھو، لڑو، لپکو، مٹ جاؤ، مگر اس تحریک کا ساتھ، اس شخص کا ساتھ دو جو تمہیں رب کے قرآن کے لیے بلاتا ہے، محمد کے فرمان کے لیے بلاتا ہے۔ تو
تمہارا اٹھنا میرا اٹھنا انشاءاللہ قیامت کے دن ہمارے لیے روشنی بنے گا، جنت کا نجات بنے گا، جنت کے داخلے کا سبب بنے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔